یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتی ہو اور اللہ کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو تم۔ اللہ پہ توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو تم۔ کرو نیندیں قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہو، مشکلات میں ڈوبے ہو، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل اور لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی بس ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ تہجد میں آپ کے بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پر کن کروا کر ہی رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترتی ہے۔ تہجد اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ترین تعلق بننے کا ذریعہ ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں، یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، تب ہمارے دل میں سب سے پہلے تہجد کا ہی خیال آتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آنسو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ مختلف ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت اپنے درد بتانے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے، اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ اب میرا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، اب وہ میری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، پھر چاہے تہجد کی دعائیں ہوں یا فرض نماز کی۔ لیکن جانتے ہو تمہیں تہجد تک کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ تمہیں تب سننا چاہتا ہے جب اور کوئی نہ ہو تمہارے پاس۔ تو اگر تمہاری راتیں نیند سے خالی ہو
تو یہ مت سوچو کہ درد حد سے زیادہ ہے اس لیے، بلکہ یہ سوچو کہ اس رب نے بلایا ہے۔ جب تم اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جاؤ گے، اس وقت جب دوسرا کوئی نہ تمہیں دیکھنے والا ہوگا نہ سننے والا، تو اللہ بھی تمہاری دعائیں اس انداز سے پوری کرے گا جیسے نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ تہجد کی دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں قبولیت کا راز ہے۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز ہے، اور اس لاڈلی نماز کو ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم صبر رکھو، وہ تو اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو اپنے لاڈلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ بس یقین رکھو، وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو۔ تب تک مانگتے رہو جب تک رب تعالیٰ کن نہ فرما دے۔ اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے۔ یقین جانیے، یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی جب تک اللہ کا پیار نہ لے جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے پیارے؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتی ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دین کی رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتی ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی